وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج سورہ توبہ مکمل ہوئی اور پھر اس کے بعد سورہ یونس میں داخل ہوئے، اس کو مکمل کیا، اور سورہ ہود کے اندر اب ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد تیسری صورت، 3 صورتوں سے گزرے ہیں۔ سورہ توبہ سے نکلے ہیں، سورہ یونس پوری سنی ہے، اور سورہ ہود میں اب داخل ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ مدنی آیتوں میں ایمانیات کی باتیں ہوں گی، مومنوں کی باتیں ہوں گی، منافقین کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ایمان، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان بڑھتا ہے، اور جس کے اندر شک کا زہر گھلا ہوا ہوتا ہے اس کا ایمان نہیں بڑھتا۔ ایمان کے دلائل کھلتے رہتے ہیں، ایمان کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، ماحول بنتا رہتا ہے، مگر اس سے فائدہ صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال یوں سمجھے نا، جس کی زمین صحیح ہے تو اسی کے لیے باہر مفید ہے۔ باہر کا موسم اس سرزمین کو سرسبز کر سکتا ہے اور اس زمین کی آبیاری کر سکتا ہے جو بارآور ہونے کے قابل ہے، اور جو زمین ہی بنجر ہو، اس کے اندر پتھر ہو، اس میں آبیاری کی صلاحیت ہی نہ ہو، تو کتنی بہاریں گزر جائیں، کتنے موسم گزر جائیں، ایسی زمین پہ کچھ نہیں ہوتا۔ کتنی بارشیں نازل ہو جائیں، کچھ نہیں۔ تو بس ایمان کی بھی حقیقت کچھ اسی طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ منافقوں کے حوالے سے بتایا کہ یہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان منافقوں میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر اس سورت نے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ کیا؟ یہ سورت نازل ہوئی، کلام نازل ہوا، تمہیں کیا ملا بھائی؟ اللہ نے فرمایا انہیں کیا پتہ کہ ایمان میں اضافہ کب ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان میں اضافہ ایمان کے بعد ہی ہوتا ہے، یقین کی زمین پر ہوتا ہے۔ جب ایمان کی بنیاد ہو، یقین کی سرزمین موجود ہو، بنجر نہ ہو گئی ہو، شک کا زہر اس میں نہ گھل گیا ہو، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان ایمان والوں کے لیے پھر ہر موقع پر ایمان میں اضافہ ہے۔ جب بھی اللہ کا کلام اترتا ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے، جب بھی کوئی ایمان والی بات سامنے آتی ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور ایمان بڑھانے والی چیزیں کیا ہیں؟ 2 ہی ہیں، یا اللہ کی بات کرو یا اس کے محبوب کی بات کرو۔ اللہ کی بات کرو، اس کے محبوب، اور دونوں باتیں جب جمع ہوں، خدا کی بات بھی ہو اور اس کے حبیب کی بات بھی ہو، تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا زادتہ ہذہ ایمانا، فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون۔ اور یہ کیفیت بتا دی کہ ایمان بڑھنے کی علامت یہ ہے کہ ایمان کے ماحول میں ایمان والے خوش ہوتے ہیں، شاد و فرحاں ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ نور کھلتا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے، سرور حاصل ہوتا ہے، مرجھاتے نہیں ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے۔ جب بات ہوتی ہے ایمان کی تو بھائی اللہ کا ذکر ہوگا تو بھی وہ مسرور ہوں گے، اس کے محبوب کا ذکر ہوگا تو بھی خوش ہوں گے، اور تو اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرو گے تو بھی خوش ہوں گے، ذکر اہل بیت کرو گے تو بھی خوش ہوں گے، اور ذکر اصحاب رسول اللہ کرو گے تو بھی خوش ہوں گے۔ بس یہی لوگ ہیں ایمان والے جو ہر ذکر پہ خوش ہوں، اللہ کی بات ہو تو بھی خوش ہوں، اللہ کے بندوں کا ذکر ہو تو بھی خوش ہوں، اور تمام دنوں کو مانے اور منائیں، کیونکہ جتنی نسبتیں ایمان کی جو ہیں موجود ہیں، اور جس نسبت
سے ایمان کا تعلق ہے. ایمان ہر اس راستے پہ چل کے بڑھے گا بھی اور خوشی سے سرشار بھی ہوگا. ہاں کوئی نسبت خدا کی طرف نہ جائے, رسول کی طرف نہ جائے, دین کی طرف نہ جائے, اس سے ہٹی ہوئی ہو, کٹی ہوئی ہو, تو بے شک وہاں سے وہاں ایمان اپنے آپ کو انقباض کی کیفیت میں پائے گا, وہاں مرجھا جائے گا, وہاں سے بھاگے گا اگر ایمان ہو. لیکن جو روٹ جائے گا اس طرف, اس پہ تو ایمان کو خوشی ہوگی. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اللہ اللہ, بس یہ بڑا اچھا میعاد دے دیا قرآن. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کہ یہ دیکھ لیا کرو, سوئچ آن کر کے دیکھ لیا کرو, صحابہ کا ذکر کر کے دیکھو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی, اہل بیت کی بات کر کے دیکھو خوشی ہوئی کہ نہیں, ابو بکر و عمر کا ذکر کر کے دیکھو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی, عثمان و علی کا ذکر کر کے دیکھو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور اولیاء امت کا ذکر کر کے بھی دیکھا کرو, کیونکہ کچھ فیوز وہاں بھی ہو جاتے ہیں, کچھ چیزیں وہاں بھی فیوز ہیں, ان کا بھی ذکر کرو. غوث پاک کا ذکر کر کے دیکھو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی, خواجہ صاحب کا ذکر کر کے دیکھو خوشی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, اور جتنے ائمہ بزرگان ہیں, امام ابو حنیفہ کا ذکر کر کے دیکھو خوش ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں, امام شافعی کی بات کرو خوش ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اگر خوش ہو رہے ہیں ان ساری نسبت, بھئی یہ کون لوگ ہیں, ان سے کیا ہمارے کوئی چاچا ماما کا تعلق ہے, ہمارا کوئی نسبی تعلق ہے, کوئی لین دین کا تعلق ہے, کوئی قومی نسلی لسانی تعلق نہیں. آخر امت ان لوگوں کو مانتی ہے یا ان کی بات کر کے خوش ہو رہی ہے, تو یہ ایمان ہی کا رشتہ تو ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان کا رشتہ جہاں جہاں ہے وہاں ایمان والوں کو خوشی ہوگی, اور اگر کہیں خوشی نہ ہو رہی ہو تو سمجھ لو وہاں ایمان کا رشتہ قائم ہی نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے, جس کا نہ صحیح ہمارا قائم ہے, ہم خوش ہو رہے ہیں, ان سب کا ذکر کر کے خوش ہو رہے ہیں. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, یہ قرآن کہہ رہا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اب دوسری سائڈ پہ فرمایا پھر مرض رہ جاتا ہے. جب خوشی نہیں ہوتی تو اس کا نام ہے مرض, جب انقباض ہوتا ہے تو سمجھ لو اب کوئی گڑبڑ ہے, مرض ہے جن دلوں میں. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ, تو انہیں تو پھر ایمان میں تو اضافہ کیا ہوگا, ان کے سامنے تو جتنا قرآن آئے گا, جتنی نسبتیں آئیں گی, جتنے یہ تذکرے آئیں گے, اتنے ان کی ناپاکی بڑھے گی. قرآن کے رجس کہتے ہیں ناپاکی کو, آلودگی کو, ان کی ناپاکی بڑھے گی, وہ اور اس کے اندر ناپاکی میں آگے بڑھیں گے اور گھن کھائیں گے. گھن کھاتے ہیں ناپاکی, رجس ایسی کیفیت کو کہتے ہیں, عربی کا لفظ ہے جس سے گھن آئے, تو دیکھیے وہ گھن کھائے گا آدمی اور بھاگے گا. تو یہ کس کو ہوتا تھا گھن, یہ ناپاکی کس کی بڑھتی تھی, اس وقت جو منافق کہلاتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے محفوظ رکھے, یہ نفاق کی علامت ہے. ان نسبتوں سے گھن نہیں آنی چاہیے, ان سے تو خوشی اور سرور حاصل ہونا چاہیے, محبت اور پیار میں اضافہ ہونا چاہیے. اللہ تو ایمان جو ہے نا, میں نے کل عرض کیا تھا, ایمان بہت حساس چیز اور بڑی اہم چیز ہے. میں نے ایمان کے حوالے سے ایک رسالہ تحریر کیا تھا, تو اگر ہو سکے تو آپ وہ پڑھیے اور اس کو ایک دفعہ اور پڑھ لیجئے اگر پہلے پڑھ چکے ہیں آپ. ایمان کے حقائق کے نام سے ہمارے حاجی صاحب نے کہا تھا ایمان کے بارے میں کچھ لکھیے, تو میں نے وہ پھر ایک رسالہ ترتیب دیا تھا, اس میں ایمان کی کچھ ڈائمنشن بیان کی ہیں, تفصیل سے لکھا ہے, کوئی 16-17 صفحے کا رسالہ ہے, وہ دیکھیے گا. میں آج ذرا اس سے ہٹ کر جو بات اس میں نہیں ہے وہ آج میں آپ کو کے سامنے کچھ اور چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں.